عزیزان ملت اسلامیہ، موقع غنیمت ہے، خدا کی بارگاہ میں آؤ، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ۔ کہنے والے نے کہا تھا نا کہ دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے۔ دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، مرنے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور جنت میں گھر ملے گا اس بندے مومن کو محفوظ جس کے دل میں خالق کی بندگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا انسان کس قدر نادان بن چکا ہے۔ جس انسان کو لوگ دانے عقل مند کہتے ہیں، ہوشیار کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ کہتے ہیں، کتنا نادان بن گیا آج کا انسان۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، اگر انسان کہیں پر گھومنے کے لیے جاتا ہے، اگر دہلی کا لال قلعہ دیکھنے کے لیے جائے، جامع مسجد دیکھنے کے لیے جائے، یا آگرہ کا تاج محل دیکھنے کے لیے جائے، یا باہر کی کنٹری میں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، لندن جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں اتنا لمبا سفر کر تو رہا ہوں، مجھے رکنا کہاں ہے، مجھے ٹھہرنا کہاں ہے، تو وہ انتظام کر لیتا ہے کہ مجھے 2 دن کے لیے کوئی ایسا کمرہ بک کرنا ہے جہاں پر ہر طرح کی فیسلٹی کا انتظام ہو، پنکھوں کا بھی انتظام ہو، اے سی کا بھی انتظام ہو، کولر کا بھی انتظام ہو، مجھے ایسا روم، ایسا کمرہ تلاش کرنا ہے جہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں تو صحیح، جہاں پر انسان کو چند لمحوں کے لیے رکنا ہے، چند دنوں کے لیے رکنا ہے، تو سوچ کیا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کمرہ مل جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ روم مل جائے، کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اگر مینیجر کہہ دے کہ فلاں روم کا اتنا کرایہ ہے تو انسان پے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، جس روم کے اندر، جس لونچ میں ہمیں چند لمحوں تک زندگی گزارنی ہے، چند گھنٹوں تک ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، تو انسان کی سوچ کیا ہے کہ اچھا سے اچھا روم مل جائے۔ میرے بھائیو، مجھے آپ بتائیں تو صحیح، چند لمحوں کے لیے تو آپ کو وہاں پر رہنا ہے۔ اسی طریقے سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے بیانات بہترین طریقے سے سماعت کرنے ہیں۔ محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے، انسان مکان بناتا ہے، گھر بناتا ہے، تو سوچ یہی تو ہوا کرتی ہے کہ مجھے ہر طرح کے انتظامات کرنے ہیں، پنکھے بھی لگانے ہیں، کولر بھی لگانا، سب کچھ لگانا ہے۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ دنیا میں کب تک رہوگے؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 100 سال، یہاں تک ہی زندگی کا لاسٹ ہے۔ اب حالانکہ اتنی زندگی انسان کی پہنچ نہیں رہی ہے، مگر تمہاری بات مانتے ہیں کہ چلو بندہ 100 سال تک پہنچ سکتا ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح، جس قبر کے اندر انسان کو صدیوں تک رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم لوگوں نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ میرے بھائیو، اس قبر کے لیے ہم لوگوں نے کیا فیسلٹی کر رکھی ہے؟ اس قبر کو ہم لوگوں نے کتنا اسٹار بنا رکھا ہے؟ آپ ہی لوگوں نے اپنے کانوں سے اٹھا کر نہ جانے کتنے لوگوں کو قبر تک پہنچایا ہے۔ کہاں سے اٹھایا؟ گدوں سے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا؟ بستروں سے اٹھایا، کہاں سے لے کے گئے؟ بڑے بڑے مکانات سے بھی اٹھایا ہوگا، بڑی اونچی اونچی بلڈنگوں سے بھی اٹھایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جانے والے کون تھے؟ کوئی تو سیٹھ صاحب تھے، کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی نمازی صاحب تھے، کوئی بدھائک صاحب تھے، کوئی ٹھیکیدار تھے، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ۔ لیکن مجھے آپ بتائیں تو صحیح، جتنی بڑی قبر دولت مند کی بنی ہے، اتنی ہی بڑی قبر غریب کی بنی ہے۔ جتنی بڑی قبر سیٹھ کی بنی ہے، مندی کی بنی ہے، بدھائک کی بنی ہے، اتنی ہی بڑی قبر ادنا سے انسان کی بنی ہے۔ کیونکہ قبر انسان کے نسب کی بنیاد پر نہیں بنتی ہے، قبر تو انسان کی 2 گز ہی بنتی ہے۔ حاجی کی قبر بھی 2 گز ہوگی، مجاہد کی قبر بھی 2 گز ہوگی، بے نمازی کی قبر بھی 2 گز ہوگی، استاد کی قبر بھی 2 گز ہوگی، شاگرد کی قبر بھی 2 گز ہوگی۔ 2 گز قبر سب کی بنے گی۔ اس قبر میں چین و سکون اسی کو ملے گا جس نے دنیا میں رہ کر خدا کی عبادتیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا ہے۔ عمل اچھا ہے، اور یاد رکھ لیجئے عمل اچھا نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، نمازوں میں سستیاں ہیں، عمل اچھا نہیں ہے۔ تو قبر اس انسان کو اس طریقے سے دباتی ہے، ایک دوسرے کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے، آپس میں پیوست ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم دولت دینے والے
خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، مال جمع کرنے والے ہو، مال کے نشے میں ڈوب کر خدا کی نافرمانی کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ دنیا سے انسان کیا لے کے جائے گا؟ دنیا سے انسان بس اپنا کفن لے کے جائے گا، بلکہ جسے کفن مل جائے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ نہ جانے کتنے تو ایسے ہیں جن کی لاشیں گٹروں میں پھینک دی جاتی ہیں، کتنے ایسے ہیں نہر میں ڈال دی جاتی ہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اہل و عیال جو ہیں جناب کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے قبر میں رکھ کر آیا کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے بہتر انسان وہی ہے میرے بھائیو جو خدا کی عبادتیں کر رہا ہے، جو اپنی زندگی کے مقصد کو جان رہا ہے، پہچان رہا ہے۔ آج لوگ دولت دینے والے خدا کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یاد رکھ لیجئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، اس دن سماعتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن بشارتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن دلوں کی سوچ و فکر کا بھی حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ میرے عزیزو اگر گناہ کر چکے ہو، اگر زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے، موقع غنیمت ہے خدا کی بارگاہ میں آیا کرو، نماز فجر ادا کرو، دن کی شروعات اللہ کا نام لے کر کیا کرو، جب بستروں میں سویا کرو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے سویا کرو۔ کیا پتا صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے، خالق کائنات تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ دوستو خلد میں گھر بناتے چلو، سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو، سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو، ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی، ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی۔ ہر انسان جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو بچے شور غل کر رہے ہیں ان کو خاموش کیا جائے، بیٹا خاموش ہو جاؤ، اور مؤدب انداز میں ادب کے دائرے میں جو ہے وہ بیٹھے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر بیٹھنے کا جو مکمل فائدہ ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ حضرات جو ہیں ادب اور احترام کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ کہا ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی۔ جنت میں جانے کی خواہش آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، مگر جنت میں کون جائے گا یہ بات آپ حضرات کو شعر کے اندر معلوم ہو جائے گی۔ محبت سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی، ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی، ایک دن تم کو جنت بھی، ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی۔ کیسے؟ سر نمازوں میں اپنا جھکاتے چلو، سر نمازوں میں اپنا جھکاتے چلو، دوستو خلد میں گھر بناتے چلو، سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو۔ درود پاک پڑھ کے سنائیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بعد انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے حضرت علامہ مولانا نزار الحسن صاحب کا بیان سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ
آپ لوگوں کی خدمتوں میں حاضر ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے ذہن کو یہیں پر حاضر رکھیں اور علماء اکرام کی گفتگو کو غور و فکر کے ساتھ میں سماعت کریں. کہنے والے نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور آگے کہا شیطان سے انسان بنا دیتی ہے نماز اور ایمان سے سینوں کو سجا دیتی ہے نماز. اور لکھا ہوا حدیثوں میں پڑھ کے دیکھ لو بخشش کے لیے کچھ تو بنا دیتی ہے نماز. عزیزان ملت اسلامیہ, اور آگے بڑی ہی پیاری بات کہی کہ رب کی عبادت تمہیں بڑا صلہ دے گی, گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی. اور اے لوگوں نہ چھوڑنا کبھی تم نماز کو, نماز خود بخود تمہیں جنت دلا دے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالی کا یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. میرے بھائیو, جس نبی کی امت میں تم پیدا کیے گئے ہو اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں. لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے, آج ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ آج ہم صبح و شام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو حقیر جانتے ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں, صبح و شام ہم خدا پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کا جو میرا ٹاپک ہے, جتنی دیر تک بھی آپ لوگوں کی خدمت کروں گا وہ نماز کے متعلق آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی, آج لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے, لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی نمازوں میں دل لگاؤ, نمازیں پڑھو. تو جناب لوگوں کا جواب کیا آتا ہے؟ نمازیں تو وہ پڑھیں جو غریب ہوتے ہیں, نماز تو وہ پڑھیں جو فقیر ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ حضرات جانتے ہیں نماز کا مقام کیا ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے. آج تم کہتے ہو نماز ہے کیا, تو سنو میرے بھائیو, نماز حکم الہی ہے, نماز سنت مصطفیٰ ہے, نماز جان عبادت ہے, نماز شان ریاضت ہے, نماز باعث خیر و برکت ہے. تم کہتے ہو نماز ہے کیا, تو سنو نماز ذریعہ شفاعت ہے, نماز گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, محبت رسول کی علامت ہے, پیشانی مومن کی زینت ہے, پاکیزگی کی پہچان ہے. قلب مومن, میرے بھائیوں قلب کہا جاتا ہے دل کو, قلب مومن, مومن کے دل کی طہارت ہے. سبحان اللہ. نماز مفتاح الجنت ہے, نماز امام الدین ہے, نماز معراج المؤمنین ہے, نماز اصل ایمان ہے, اصل دین ہے. تم پوچھتے ہو نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے, تو سنو نماز پڑھنے سے راحت ملتی ہے, نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے, نماز میدان محشر میں کام آئے گی, پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی. میرے بھائیوں, آج کچھ فکر ہی نہیں ہم لوگوں کو کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. آپ حضرات یاد رکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. ارکان اسلام 5 ہیں: ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے. بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے کس چیز کا؟ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا. اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لازمی ہے, یعنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے. میرے بھائیو, ایمان کے بعد تمام عبادتوں میں سب سے افضل اعلیٰ نماز ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات اس بات سے لگا لیجئے, خالق کائنات نے کلام مقدس میں مختلف مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے. کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. کہیں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو. کہیں حکم ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری
باتوں سے روکتی ہے. کہیں حکم ہوتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, نمازوں کی محافظت کرو, خصوصاً نماز عصر کی, اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے رہو. کہیں حکم ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہو. عزیزان ملت اسلامیہ, توجہ کے ساتھ سنیے اور ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو کلام مقدس کی مختلف آیاتیں پڑھ کر سنائی ہے. احادیث کریمہ میں بھی نماز کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حدیث ایک ہوتی ہے اور احادیث بے شمار حدیثوں کو کہا جاتا ہے. بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے مشکات شریف کی, آپ لوگوں کو سناتا ہوا چلتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, جب وہ 10 برس کی ہو جائیں انہیں بستروں میں الگ لٹاؤ. حالانکہ میرے بھائیو, نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. مسلمان ہونا, بالغ ہونا اور عاقل ہونا. عاقل کا معنی ہے عقل مند. اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز فوت ہو گئی تو اس پہ نماز فرض نہیں. مثلا عاقل بھی ہے, مسلمان بھی ہے, مگر بالغ نہیں ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے. بالغ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, مگر عقل مند نہیں ہے, دیوانہ ہے, مجنون ہے تو اس پہ بھی نماز فرض نہیں ہے. بالغ بھی ہے اور عقل مند بھی ہے مگر مسلمان نہیں ہے تو ایسے شخص پہ بھی نماز فرض نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا, نماز پڑھنے کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. مطلب کیا, مقصد یہ کہ جب آپ کا بچہ 7 سال سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دے گا, جب تک وہ بالغ ہوگا, جب تک وہ عقل مند ہوگا تو اس کو نماز کا مکمل طریقہ آ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب تک وہ بالغ ہوگا اس وقت تک اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا قیام کی حالت میں نگاہ کہاں پر رکھنی چاہیے, رکوع کی حالت میں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے اور کہاں پر دیکھنا چاہیے, سجدے کی حالت میں نگاہ کہاں پر رکھنی چاہیے, کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے, جب قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے نگاہ کہاں پر رکھنی چاہیے, سلام پھیرتے وقت کہاں پر دیکھنا چاہیے. جب تک وہ بالغ ہوگا اس وقت تک اس کو ان سب چیزوں کا علم ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا آج تم دیکھتے نہیں ہو 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے, یہی نہیں پتا ہے جناب کو نماز پڑھنی کس طرح سے ہے, قیام کی حالت میں ہے تو دیکھنا کہاں کو ہے, رکوع کی حالت میں ہے تو نگاہ کہاں پر رکھنی ہے. وجہ کیا ہے کہ بچپن ہی سے ان چیزوں کا شوق نہیں رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت میں حکمتیں ہوا کرتی ہے, بہتری ہوا کرتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو 7 سال سے نماز کا حکم دیں گے, یقیناً جب تک وہ بڑا ہوگا نماز کا مکمل طریقہ آئے گا اور نماز پڑھنے میں اس کو خوشی ملے گا, اس کو نماز پڑھنے میں راحت ملے گی, سکون ملے گا. اور جب نماز پڑھتے ہوئے راحتیں ملیں گی, سکون ملے گا تو دنیا والوں کو یہی پیغام دے گا, ملتا ہے کیا نماز میں, سجدے میں جا کے دیکھ اور دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ. بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز, ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ. آج بڑی شکایتیں ہیں لوگوں کی کہ نماز پڑھتے تو ہیں, سکون نہیں ملتا, خیالات میں ڈوب جاتے ہیں. میرے بھائیو, جب نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے, نماز پڑھنی کس طرح سے ہے, تو سکون مل کہاں سے جائے گا. بائک کھڑی ہے, موٹر سائیکل ہی کھڑی ہے, اس میں آپ پیٹرول نہ ڈالیں تو کیا چل جائے گی؟ کتنی بڑا عقل مند ہو, جب تک اس میں پیٹرول نہیں ڈالے گا چل نہیں سکتی. نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھو گے سکون نہیں مل سکتا. میرے عزیز ہو, اس کی بھی ایک وجہ ہے, نماز پڑھنے میں سکون کیوں نہیں ملتا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں جب انسان وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے تو نماز پڑھنے میں خیالات آتے ہیں. میرے بھائیو, اس بات کو یاد رکھ لیجئے, جس طریقے سے ایک نمازی
فرائض نماز کا خیال رکھتا ہے، واجبات نماز پر توجہ دیتا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان باتوں کا خیال رکھتا ہے، کن چیزوں سے کن کاموں کے کرنے سے نماز کی جو مٹھاس ہوتی ہے، جو خشوع خضوع ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کے فرائض کا بھی خاص خیال رکھے، وضو کی سنت و مستحبات کا بھی خاص لحاظ رکھے، اس لیے کہ جس طریقے سے جنت کی کنجی نماز ہے، کیا ہے؟ جنت کی کنجی نماز ہے، اسی طرح سے نماز کی کنجی وضو ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح ہوگا آپ کی نماز صحیح ہوگی، آپ کا وضو کامل آپ کی نماز کامل، وضو درست نماز درست، وضو اچھا ہوگا تو نماز پڑھنے میں آپ کو راحتیں ملیں گی، نماز پڑھنے میں آپ کو سکون ملے گا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہمیں نماز پڑھنے میں جو ہے ہمیں خیالات آیا کرتے ہیں، نہیں، جب انسان کا وضو بہترین ہوتا ہے، جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مصلی پر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے، اور جب نماز پڑھنے میں سکون ملا کرتا ہے تو دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اے مومنو نماز کو پڑھتے ہوئے چلو، دوزخ بڑا عذاب ہے بچتے ہوئے چلو، اور میں بھی تو دیکھوں کیوں نہیں جنت ملے تمہیں ایمان اپنے دل میں سجاتے ہوئے چلو، اور آگے کہو رب کی عبادت تمہیں بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، اور اے لوگو نہ چھوڑنا کبھی تم نماز کو، نماز خود بہت تمہیں جنت دلا دے گی۔ میرے عزیزو، جو بنیادی باتیں ہیں ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، تب آ کے ہمیں سکون ملے گا نماز میں۔ وضو کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، وضو تو جناب الٹا سیدھا کرتے ہیں، بڑی جلد بازی میں ہم لوگ وضو کر لیتے ہیں اور مصلی پر چڑھ جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص وضو کرے اور بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ گئیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے۔ جب ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو یہی تو طریقہ ہوتا ہے نا، ہم تمہارا پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ ہم اپنے ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اس کے بعد کوہنیاں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، ٹخنوں سمیت پیر دھوتے ہیں، اسی طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دیکھیں تو صحیح خالق کائنات اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبتیں کر رہا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں نا تو خالق کائنات آپ کے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب آپ کلی کرتے ہیں آپ کے منہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں آپ کی ناک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چہرہ دھوتے ہیں آپ کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ وضو کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے خالق کائنات تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ تم تو اپنے جسم کے اعضاء کو وضو کے پانی سے دھوتے ہو، خالق کائنات رحمت کے بارش سے تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، ایک نیکی اگر کوئی بندہ کرے ایک کے بدلے اس کو 10 ملے ہیں۔ عزیزانی گرامی، یہی تو مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے، وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہ مٹ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج سے یہ عہد کر لو کہ ہم جب بھی وضو کریں گے سنت مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے، ہم جب بھی وضو کریں گے بہترین طریقے سے وضو کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایک ایک نیکی کی بڑی ویلیو ہے، ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہے، آپ جانتے نہیں ہیں ایک نیکی کی قیمت کیا ہے، یہ جانتے ہیں آپ کو کب پتہ چلے گا؟ اس وقت معلوم ہوگا جب تم دنیا کو چھوڑ دو گے، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں پہنچو گے، اس وقت میں احساس ہوگا ایک ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، آپ لوگ یاد رکھ لیجئے، آج کے اس فتن پر آشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بس ہم لوگوں کا ذہن یہی تو بن چکا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، بس ہمیں یہی سب کچھ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرنا یہ کامیابی کا زینہ ہے۔
हैं, बड़ी बड़ी यानी कि गाड़ियों में घूमना, ये कामयाबी का राज है। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, ये सब चीजें कामयाबी का जीना नहीं हो सकती हैं। कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी की दलील क्या है? मुसल्ले पे बैठकर खुदा को याद करना, ये कामयाबी का राज है। दौलत आई है, उस दौलत को नेक कामों में खर्च करना, ये कामयाबी का जीना है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करना, ये कामयाबी का राज है। माँ बाप का अदब एहतराम करना, ये कामयाबी का जीना है। मुहतरम सामईन, याद रखें आप हज़रात, अगर बादशाही ये कामयाबी का राज होता तो फिर उनको सबसे बड़ा कामयाब मानना पड़ता। अगर और घमंड की बुनियाद पर कोई कामयाब हो सकता था तो अबू जहल से बड़ा कौन मुतकब्बिर था? अगर ऐशो आराम मौज मस्ती की बिना पर कोई कामयाब हो सकता था तो उमैया बिन खल्फ को सबसे बड़ा कामयाब मानना पड़ेगा। मगर खुदा गवाह है, ये सब के सब नाकाम रहे, नामुराद रहे। खुदा की बारगाह में इन लोगों का कोई मकाम नहीं है और ना दुनिया वालों की नजर में इन लोगों की कोई हैसियत है। मेरे भाइयों, याद रखो, यही हश्र, यही हाल उन मुसलमानों का होगा जो सुबह शाम खुदा के गजब को दावतें दे रहे हैं, जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां कर रहे हैं, नमाजों को जानबूझ कर छोड़ रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं, वमन लम युहाफिज अलैहा लम तकुन लहु नूरुन वला बुरहानन वला नजातन फकान यौमुल क़ियामति मा क़ारूना व फ़िरऔना व हामान में यबनी खलफिन। यानी जो नमाजों की मुहाफ़ज़त ना करेगा तो याद रखें उसका हश्र कारून की तरह होगा, फ़िरऔन की तरह होगा। जो जानबूझकर नमाजों को छोड़ेगा, तो इस हदीस पाक का जो मफ़हूम आ रहा है वो यही आ रहा है कि उसका जो हश्र होगा फ़िरऔन की तरह होगा, कारून की तरह होगा, और ना उसके लिए कोई नूर होगा ना बुरहान होगा। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मौक़े गनीमत है, खुदा की बारगाह में आओ, खुदा की बारगाह में सर को झुकाओ। कहने वाली ने कहा था ना कि दुनिया में देख इंसान 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन के बाद तेरी दुनिया से रुखसती है। और दुनिया की जुस्तजू में भूला है क्यों खुदा को, मरने के बाद तेरी छोटी सी कोठरी है और जन्नत में घर मिलेगा उस बंदे मोमिन को महफूज जिसके दिल में खालिक की बंदगी है। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, आज का इंसान किस कदर नादान बन चुका है। जिस इंसान को लोग दाने अक्लमंद कहते हैं, होशियार कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, कितना नादान बन गया आज का इंसान। आप देखते नहीं हैं, अगर इंसान कहीं पर घूमने के लिए जाता है, अगर दिल्ली का लाल किला देखने के लिए जाए, जामा मस्जिद देखने के लिए जाए, या आगरा का ताजमहल देखने के लिए जाए, या बाहर की कंट्री में जाता है, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, तो उसके जहन में एक बात आती है कि मैं इतना लंबा सफर कर तो रहा हूं, मुझे रुकना कहाँ है, मुझे ठहरना कहाँ है। तो वो इंतजाम कर लेता है कि मुझे 2 दिन के लिए कोई ऐसा कमरा बुक करना है जहां पर हर तरह की फैसिलिटी का इंतजाम हो, पंखों का भी इंतजाम हो, एसी का भी इंतजाम हो, कूलर का भी इंतजाम हो। मुझे ऐसा रूम, ऐसा कमरा तलाश करना है जहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। यानी आप ये देखें तो सही, जहां पर इंसान को चंद लम्हों के लिए रुकना है, चंद दिनों के लिए रुकना है, तो सोच क्या है कि आला से आला कमरा मिल जाए, आला से आला रूम मिल जाए, किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। अगर मैनेजर कह दे कि फला रूम का इतना किराया है तो इंसान पे करने के लिए तैयार हो जाता है। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद ये है मेरा कि आप देखें तो सही, जिस रूम के अंदर, जिस लॉन्च में हमें चंद लम्हों तक जिंदगी गुजारनी है, चंद घंटों तक ठहरना है, रुकना है, तो इंसान की सोच क्या है कि अच्छा से अच्छा रूम मिल जाए। मेरे भाइयों, मुझे आप बताएं तो सही, चंद लम्हों के लिए तो आपको वहां पर रहना है। इसी तरीके से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारे उलमा इकराम स्टेज पर तशरीफ फरमाए हैं। आप लोगों को इनके बयानात बेहतरीन तरीके से समाअत करने हैं। मुहतरम सामईन, कहने का मकसद ये है, इंसान मकान बनाता है, घर बनाता है, तो सोच यही तो हुआ करती है कि मुझे हर तरह के इंतजामात करने हैं, पंखे भी लगाने हैं, कूलर भी लगाना, सब कुछ लगाना है। मेरे अजीजों, कहने का मकसद ये है, आप दुनिया में कब तक रहोगे? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 100
साल यहाँ तक ही जिंदगी का लास्ट है। अब हालांकि इतनी जिंदगी इंसान की पहुंच नहीं रही है, मगर तुम्हारी बात मानते हैं कि चलो बंदा 100 साल तक पहुंच सकता है। मुझे बताएं तो सही, जिस कब्र के अंदर इंसान को सदियों तक रहना है, वहां के लिए हम लोगों ने क्या इंतजाम कर रखा है मेरे भाइयों? उस कब्र के लिए हम लोगों ने क्या फैसिलिटी कर रखी है? उस कब्र को हम लोगों ने कितना स्टार बना रखा है? आप ही लोगों ने अपने कानों से उठाकर ना जाने कितने लोगों को कब्र तक पहुंचाया है। कहां से उठाया? गद्दों से उठाया। कहां से उठाया? बिस्तरों से उठाया। कहां से लेकर गए? बड़े बड़े मकानात से भी उठाया होगा, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से भी उठाया होगा। मेरे भाइयों, जाने वाले कौन थे? कोई तो सेठ साहब थे, कोई हाजी साहब थे, कोई नमाजी साहब थे, कोई विधायक साहब थे, कोई ठेकेदार थे, कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन मुझे आप बताएं तो सही, जितनी बड़ी कब्र दौलतमंद की बनी है, इतनी ही बड़ी कब्र गरीब की बनी है। जितनी बड़ी कब्र सेठ की बनी है, मंत्री की बनी है, विधायक की बनी है, इतनी बड़ी कब्र अदना से इंसान की बनी है। क्योंकि कब्र इंसान के नस्ब की बुनियाद पर नहीं बनती है। कब्र तो इंसान की 2 गज ही बनती है। हाजी की कब्र भी 2 गज होगी, मुजाहिद की कब्र भी 2 गज होगी, बेनमाजी की कब्र भी 2 गज होगी, उस्ताद की कब्र भी 2 गज होगी, शागिर्द की कब्र भी 2 गज होगी। 2 गज कब्र सबकी बनेगी। उस कब्र में चैन और सुकून उसी को मिलेगा जिसने दुनिया में रहकर खुदा की इबादतें की है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया है। अमल अच्छा है, वो याद रख लीजिए, अमल अच्छा नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, नमाजों में कोताहियां हैं, नमाजों में सुस्तियां हैं, अमल अच्छा नहीं है। तो कब्र उस इंसान को इस तरीके से दबाती है, एक दूसरे की पसलियां आपस में मिल जाती है, आपस में पैवस्त हो जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ आज हम दौलत देने वाले खुदा की नाफरमानियां कर रहे हैं। माल जमा करने वाले हो, माल के नशे में डूब कर खुदा की नाफरमानी करने वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, ला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। दुनिया से इंसान क्या लेके जाएगा? दुनिया से इंसान बस अपना कफन लेके जाएगा, बल्कि जिसे कफन मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब इंसान है। ना जाने कितने तो ऐसे हैं जिनकी लाशें गड्ढों में फेंक दी जाती है, कितने ऐसे हैं नहर में डाल दी जाती है, कोई याद करने वाला नहीं होता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग हैं जिनके अहलो अयाल जो है जनाब कानों पर उठाते हैं, खुशबू लगाते हैं, कफन पहनाते हैं और बड़े सुकून के साथ में कलमा शरीफ पढ़ते हो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए कब्र में रख कर आया करते हैं। याद रख लीजिए, बेहतर इंसान वही है मेरे भाइयों जो खुदा की इबादतें कर रहा है, जो अपनी जिंदगी के मकसद को जान रहा है, पहचान रहा है। आज लोग दौलत देने वाले खुदा को भूल चुके हैं। याद रख लीजिए, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है, ये सोचता है कि उसको बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? तो याद रख लीजिए, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद, उस दिन समातों का भी हिसाब होगा, उस दिन बशारतों का भी हिसाब होगा, उस दिन दिलों की सोचो फिक्र का भी हिसाब होगा। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे अजीज हो, अगर गुनाह कर चुके हो, अगर जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी है, मौके गनीमत है, खुदा की बारगाह में आया करो, नमाज फजर अदा करो, दिन की शुरुआत अल्लाह का नाम लेकर क्या करो, जब बिस्तरों में सोया करो तो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा इस्तगफार करके सोया करो। क्या पता सुबह को आँख खुले या ना खुले, खालिक कायनात तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। मेरे भाइयों, खालिक कायनात तो तुमसे बड़ी मोहब्बतें करता है। जब तक दुनिया में रहो, मैं ये नहीं कहता आप दौलत ना कमाओ, आप जो है जना मुसल्ले पे ही बैठे रहो, नहीं नहीं, आप हमारे असलाफ की जिंदगी को पढ़ें, तब आपको एहसास होगा कोई दौलत जो आई है आप लोगों के पास ही नहीं आ रही है। आप पढ़े तो सही सहाबा इकराम की जिंदगी। आज के दौलतमंद की दौलत की जहां से इंतहा होती है, वहां से जनाब सहाबा इकराम की दौलतों की इब्तिदा हुआ करती है। सहाबा इकराम के पास भी दौलतें बहुत थी, मगर जब बात खुदा की बारगाह की आती थी तो बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। आज तो 10 रुपए नहीं दी जाती मस्जिद के लिए,
میرے بھائیوں جتنی فیسلٹیاں آج کے دور میں ہیں پہلے نہیں تھی. آج کے اس دور میں بس دماغ میں ایک ہی کیڑا گھومتا ہم لوگوں کے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان مولویوں کی بات تھوڑی نہ مانیں گے, ہمیں سننی ہے ان کی. کرنا تو ہمیں وہی ہے جو ہمارا دل بول رہا ہے, جو ہمارا دل کہہ رہا ہے. میرے عزیز ہو, آپ دولتیں بھی کمائیں مگر جو خدا آپ کو دولت دے رہا ہے اس کی بھی تو عبادت کریں, اس کو بھی تو منائیں. وہ خدا بڑی محبت کرتا ہے تم سے. اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وہ لوگ جو اپنی غلطی کو صحیح کریں میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا, میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان. میرے بھائیوں کلام مجید تم لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے, یہ بتا رہا ہے بدی کا راستہ چھوڑ دو, چغل خوری کا راستہ چھوڑ دو, حسد خوری, عیاش بازی, مکار بازی, ان سب چیزوں کا راستہ چھوڑ دو اور نیکیوں کی طرف نکل پڑو, ورنہ جب موت آئے گی تو سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. آپ جانتے نہیں ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان کا چہرہ بھی مسک کر دیا جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی سے سکون چھین لیا جاتا ہے, چین اٹھا لیا جاتا ہے. آج سکون کے چکر میں ہر بندہ ہے کہ سکون مل جائے, سکون مجھے حاصل ہو جائے. میرے بھائیو سکون جو ہے وہ خدا کی یاد ہی میں ہے. کروڑپتی آپ بن جاؤ لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے. فور ایگزامپل بہت ہی مشہور گائکا ہے جس کا نام لتا منگیشکر ہے. جب ایک رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا تو انٹرویو کے دوران اس سے معلوم کیا آپ کے پاس تو بنگلے بھی ہیں, عالی شان گاڑیاں بھی ہیں, اور ایسے ایسے ملکوں میں ایسی ایسی کنٹریوں میں تم نے چکر لگائے ہیں انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. تو جانتے ہیں اس گائکا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ہاں میرے پاس بنگلے بھی ہیں, میرے پاس ایسی ایسی گاڑیاں موجود ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں, میں نے ایسی ایسی کنٹریوں کے چکر لگائے ہیں میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہوں. وہ کہتی ہے میرے پاس نوکر چاکر بھی بہت ہیں, خادم بھی بہت ہیں, اگر میرے سر میں درد ہوتا ہے تو بڑا سا بڑا ڈاکٹر میرے علاج کے لیے آتا ہے. وہ کہتی ہے میرے پاس سب فیسلٹیاں ہیں مگر زندگی میں سکون نہیں ہے. تو یہاں سے ایک بات تو پتا چل گئی ہے کہ دولت سے انسان کی زندگی میں سکون نہیں آتا ہے, مال سے انسان کی زندگی میں سکون نہیں آتا ہے. سکون کس چیز سے آتا ہے؟ سکون آتا ہے خدا کے ذکر سے, سکون آتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے, سکون آتا ہے کلام مقدس کی تلاوت کرنے سے, سکون ملتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے. ان چیزوں سے سکون ملتا ہے اور ہم انہی چیزوں کے کرنے سے سب سے پیچھے ہیں. بالکل نماز میں ہم پیچھے, درود پاک پڑھنے میں ہم پیچھے. بس یہ سوچ رکھا ہم لوگوں نے کہ 20 میں آئے گا تو ہے میلاد سننے کے لیے چلے جائیں گے, سبحان اللہ کہتے رہیں گے, ماشاء اللہ کہتے رہیں گے, جنت کا ٹکٹ پکا. بالکل 40 ماہ ہیں وہاں بھی ہم یہی کام کریں گے. میرے بھائیو سبحان اللہ کہیں گے, ماشاء اللہ کہیں گے, نیکیوں میں اضافہ ہوگا, نیکیاں ملیں گی, مگر ایسا تھوڑی نہ جنت مل جائے گی. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو ہمارے اسلاف نے جو جنگلوں میں عبادتیں کی ہیں, تنہائیوں میں عبادتیں کی ہیں, تو وہ اتنی عبادتیں کہاں کرتے؟ وہ یہی کام کر لیتے. میرے عزیز ہو قصہ مختصر یہ ہے, مختصر انداز میں بس آپ لوگوں سے جو کہنے کا میرا مقصد ہے, جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کی اہمیت کو جانیے, پہچانیے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے تو اس کی ناشکری نہ کیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, نماز صرف ہفتے کے لیے نہیں ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے جمعہ پڑھ لو سب کام کمپلیٹ ہو گیا. نہیں, نماز پڑھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے. اگر آپ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو بڑے سخت گنہگار ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, وہ انسانی مردہ نہیں ہے جو قبر کے اندر موجود
موجود ہے، ہر وہ انسان مردہ ہے جو خدا کی یاد سے غافل ہے، جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اس کو سناتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہیں، بہت ہی نیک بندے ہیں۔ دو نوجوان لڑکوں نے آپ سے ملنے کا ارادہ کیا، آپ سے ملاقات کا ارادہ کیا کہ فلاں شہر میں اللہ والے رہتے ہیں، حضرت شبلی رہتے ہیں، اور ان سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ اب دونوں نوجوان جو تھے وہ چل دیے۔ اب راستے میں ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا کہ افسوس ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسرے نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دو بلیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جو وہ نوجوان تھا دوسرا، اس نے کہا آدھا راستہ طے کر لیا ہے، اب پیچھے لوٹنا صحیح نہیں ہے، کیوں نہ ان کے جنازے میں ہی شامل ہو جائیں گے، آؤ چلتے تو ہیں، کم سے کم جنازہ ہی مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دونوں نوجوان حضرت شبلی کے مکان پر پہنچے، وہاں جا کر دیکھا تو حضرت شبلی زندہ تھے۔ اب دونوں دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، برداشت نہ ہوئی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے معلوم کر بیٹھے، کہا حضور ہم نے دو بلیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے یہاں پر دیکھا ہے آپ تو حیات ہے، زندہ ہے، تو جانتے ہیں حضرت شبلی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ان بلیوں نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ ان بلیوں نے سچ کہا، کیونکہ آج رات میں نماز تہجد چھوٹ گئی ہے۔ میرے بھائیو آپ یہ تو دیکھیں، کوئی نماز تہجد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اگر پڑھو گے تو سکون ملے گا، پڑھو گے تو خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر تہجد کی نماز تنہائی میں پڑھو گے بے شمار فائدے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر فرض نہیں ہے، اگر نہ پڑھو گے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آج رات نماز تہجد چھوٹ گئی ہے۔ میرے عزیز ہو، اگر نماز تہجد حضرت شبلی سے چھوٹے تو آسمانوں پر فرشتے ان کی موت کا چرچا کریں، ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ ہم تو جناب نماز فجر بھی چھوڑ رہے ہیں، نماز ظہر بھی چھوڑ رہے ہیں، نماز عصر بھی چھوڑ رہے ہیں، نماز مغرب، نماز عشاء، 5 وقت نمازیں گول کر دیتے ہیں، ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کیا ہم لوگ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زندہ وہی ہے جو خدا کی عبادتیں کر رہا ہے، زندہ وہی ہے جو دنیا میں رہ کر حلال و حرام کا امتیاز کر رہا ہے، زندہ انسان حقیقی معنی میں وہی ہے جو اپنی اس قیمتی زندگی کو پہچان رہا ہے اور صبح و شام خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہے۔ کہنے والی نے کہا تھا اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان، محشر میں ہوگا خلد کا مہمان مسلمان، اور غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم، ہو جائیں گے سب مشکلیں آسان مسلمان۔ کیا رتبہ عالی ہے تیرا خلق خدا میں، ہستی کو ذرا اپنی پہچان مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے ایک مرتبہ اور ان ضعیفہ کے حق میں جو اس گھر سے رخصت ہو چکی ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، تمام پریشانی سے ان کے بچوں کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔